اور دوسرا کام جو ہے جس حد تک ہو سکے گناہوں سے بچنا، جس حد تک ہو سکے گناہوں سے بچنا۔ ہم یہ کیا کہتے تھے کہ تدبر قرآن کن کو حاصل ہوتا ہے، یہی تو موضوع تھا، تدبر قرآن کن کو حاصل ہوتا ہے؟ یہ تفسیریں پڑھنے سے، خالی تفسیریں پڑھنے سے تو تدبر نہیں آئے گا نا۔ تدبر اور تفکر یہ کام ہے، یہ محض میموری سینٹر کا کام نہیں ہے۔ برین میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو میموری سینٹر کہتے ہیں، جس میں یادداشت رکھتا ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ وہاں سٹور رہتا ہے، اس کو سائنس کی اصطلاح میں میموری سینٹر کہتے ہیں۔ یہ محض میموری سینٹر کا کام نہیں ہے، میموری سینٹر اس کو سٹور کرے گا، یعنی جمع رکھے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب جو وہاں گیا، چاہے کانوں سے گیا، آنکھوں سے گیا، پڑھنے سے گیا، سننے سے گیا، جیسے بھی علم جو بھی اندر گیا، اب اس علم کا ادراک پرسیپشن، پرسیو، اس کے میننگ کو سمجھنا، یہ قلب کا کام ہے، یہ فہم و عقل کا کام ہے، یہ مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اب جب یعنی یہ تو قاعدہ ہے، اور یہ مطلب اس پر کسی کا اختلاف نہیں، یہ جو نفس ہے، اور جب نفس کی پرستش جو بندہ کرتا ہے، وہ نفس اس میں جو مضبوط ہوتا ہے، تو یہ نفس کے یہ جو مطلب اس کے جو یہ کیا کہتے ہیں گناہوں کے بادل، اور جو گناہوں کا دھواں اس نفس کے اس سے اٹھتا ہے، اس قلب کو اور اس کے فہم کو، اس کے عقل کو اندھیرے میں ڈال دیتا۔ اب یہ قرآن نہیں سمجھے، یہ قرآن نہیں سمجھے، یہ کتنا ہی لٹریٹ ہو، ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو کتنی کتابیں پڑھی ہوں، کتنا یاد ہے نہیں۔ اب اس ایک آیت کا یا اس ایک حدیث کا جو مفہوم ہے اور جو مفہوم صحیح ہے، وہ اس کے قلب میں اس کے ادراک سے کیا ہوگا، یعنی اس کو وہ بصیرت نہیں ہوگی، نہیں سمجھ پائے گا۔ یہی وجہ ہے، یعنی آج کا علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف کتاب کو کافی سمجھا جاتا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا، ان چیزوں سے علم حقیقی نہیں آتا۔ تو جب تک اب اس قلب کو یعنی گناہوں کے ناپاکی سے پاک نہیں رکھے گا، اب اس آیت کا ہم اکثر یعنی تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ اس مفہوم سے تو جب اس قسم کا مفہوم ہوگا تو اس آیت کو بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ پیغمبر کا کام یتلو علیہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم، پیغمبر کا کام اب قرآن سنایا، قرآن تو یہ کافی ہونا چاہیے تھا، اللہ کا قرآن سنایا، تلاوت کی تو کافی ہونا چاہیے۔ تو دوسری چیز کی کیا ضرورت؟ اب اس کی ترتیب بھی، اس پر ہم الحمدللہ کئی بار یہاں بات کر چکے ہیں، اس کی ترتیب تلاوت کی اور پھر معنی بیان کیے، یعلمہ، تلاوت کی، معنی بیان کیے، لیکن معنی پہلے نہیں بیان کیے، پہلے یزکی کیا، تلاوت یتلو علیہم الکتاب ویزکیہم،
جب یہ تزکیہ ہوگا پھر یعلمہم یعنی مقصد حاصل ہوگا. اگر یہاں سے یہاں چھلانگ لگائی سیدھا بیچ میں یہ گندا یہ تھا اندھیرے میں اور گندا تھا یہ جو اس کا سمجھنے کا آلہ ہے یہ تو یہ حیران و گردانی رہے گا, اس کو اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کیا کہتے ہیں اسے پہلا کیا کہتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ مشن بنانا, اپنی زندگی کا مقصد بنانا. کیونکہ اگر وہ مقصد نہیں نا آگے جا کر یہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اس کو رہے گا 10 سال رہے گا. لیکن اگر اس نے سادگی کو اپنی زندگی کا یہ کیا بنایا نصب العین نہیں بنایا, یہ آگے جا کر گم ہو جائے گا دنیا کی اس ریت ریس میں. اس کا پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا. ٹھیک ہے. اور اب اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اس کی باطنی فیکلٹیز ہیں, اسپریچول فیکلٹیز ہیں اندر, ان کو سلامت رکھنا ضروری, قلب سلیم ضروری ہے. اس کو قلب سلیم سمجھنا کیا ہے؟ جو قلب سلیم ہوگا فہم سلیم ہوگا, فہم سلیم ہوگا تو یہ سمجھ میں آئے گا. اگر قلب سلیم ہی نہیں ہے تو وہاں تو غصہ ہی نہیں. قلب یا تو سقیم ہے یا تو عقیم ہے. سقیم بیمار, حکیم بالکل ہی بانج, وہ تو بنجر زمین, اس پر آپ کچھ بھی ڈالو اس میں کوئی پودا نہیں اگے گا. تو اس کو ایک تو کیا کرنا ہے, مانجنا ہے. مانجنا اس کو جتنے گناہ, ہر ایک تو گناہ کرتا ہے, کون ہی گناہ کرتا ہے, جو بھی انسان اکثر بشر ہے گناہ تو کرتے رہتے. اب یہ کیا کرے گا, اس کو یہ دیکھنا ہے جو اس کا بنیادی آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے یہ قلب. اب اس کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ. اب اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آلہ, اب اس پر بچپن سے جتنے کیا کہتے ہیں داغ پڑے ہیں گناہوں کے. المومن اذا اذنب, جب مومن کیا کرتا ہے گناہ کرتا ہے, کونت نقطۃ سوداء علی قلبہ, اس کے قلب پر سیاہ داغ پڑتا ہے, اور وہ سیاہ داغ اس نے سیاہ گلاب بنائی. اب سیاہ گلاب بنائی, اندر کیا گھسے گا؟ نور تو گھسے گا نہیں اندر. یہ سارا نور ہے, قرآن نور ہے, حدیث نور ہے, ہدایت نور ہے, یہ سارا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض منور السماوات والارض, یہ سارا نور ہی نور. قرآن نور ہے, حدیث نور ہے, جی ہدایت نور ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نور السماوات والارض. اب یہ نور, اب یہ یہاں شیشے سے دھوپ آئے گی اندر, اگر شیشہ زنگ آلودہ ہے اندر آئے گا, اور جب یہ قلب کیا ہوگا سیاہ ہوگا, اس سے اندر نہیں آئے گا. سو ترتیب کو صحیح کرنا, دا سیکوینس آف ایونٹس, دا اسٹیپس آف گیٹنگ گائیڈنس یا ہدایت, اس کو پراپر سیکوینس اپنی اصلی ترتیب سے ان کو استعمال کرنا. ہم نے سمجھا ہم پہلے پڑھیں گے میزان, منشیب, قدوری, یہ وہ بس ہو گئے جی ہم آ جائیں. وہ اندر کہاں گھسی ہو میزان منشیب. اللہ اکبر اندر میں بھی گھسا نہیں ہے, دوسری باتوں کی بات ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پوری عمر لگے گی اس کو حال بنانے میں. لفظی ترجمہ تو ہم جان سکتے ہیں, اور بہت اقوال نقل کریں گے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں انہوں نے کہا, لیکن تجھے کیا ملا؟ انہوں نے تو کہا, تجھے کیا ملا؟ محض نقل کرنے سے آپ کا مقصد حاصل ہوا
کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں محدث نے یہ کہا، ٹھیک ہے، بہت ماشاءاللہ معلومات ہیں، لیکن آپ کو کیا ملا؟ اس میں سے آپ کے اندر کچھ ہے، پریکٹیکلی کچھ اندر گیا ہے؟